بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی کون نہیں جانتا۔ آپ کا دور عدل و انصاف اور مساوات سے بھرا ہوا دور ہے، اور اسلامی مساوات آپ کے دور میں نظر آتی ہے۔ آپ کے دور میں روم کا ایک بڑا سردار، گورنر یا بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں رش ہوتا ہے، مطاف میں ہجوم ہوتا ہے، تو دھکے مکے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے کوئی برا نہیں مناتا، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ وہ جب حج کے لیے آیا تو ایک قبیلے کا ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی بھی حج کر رہا تھا۔ اس روم کے بادشاہ نے ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ طواف کے دوران اس دیہاتی کا پاؤں اس کی لنگی کے اوپر آیا اور اس کی لنگی کھل گئی۔ وہ مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن وہ بادشاہ ہونے کا ایک غرور اور ہوا اس کے اندر سے گئی نہیں تھی۔ اس نے اس دیہاتی کو زور سے ایک تمانچہ مارا اور وہ دور گر گیا۔ وہ دیہاتی اٹھا اور سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، امیر المومنین، اس طرح میں طواف کر رہا تھا، غلطی سے میرا پاؤں اس کی لنگی پر آ گیا اور اس نے مجھے مارا ہے، حالانکہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا، جبلہ کو، جبلہ بن ایہم جو رومی سردار تھا، اور اس کو بتایا کہ آپ نے اس دیہاتی آدمی کو کیوں مارا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ کا نقصان نہیں ہوا، آپ نے اس کو مار دیا۔ اب اس کا بدلہ یہی ہے کہ یا تو آپ اس کو مالی تاوان ادا کریں، یا پھر یہ بھی اسی طرح آپ کو مارے گا جیسے آپ نے اس کو مارا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا ایک بادشاہ اور ایک غلام میں آپ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ میں اپنے ملک سے بادشاہ آ رہا ہوں، آپ ایک غلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی بات ہے، اسلام میں تو امیر غریب، بادشاہ اور غلام، اس چیز کا فرق تو نہیں ہوتا۔ جس فرش کے اوپر بادشاہ سجدہ کر رہا ہے وہیں غلام سجدہ کر رہا ہے، جہاں غریب بیٹھے گا اسی صف میں امیر بھی بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا، یا تو اس کو بدلہ لینے دو یا اس کو مالی تاوان دو۔ اس نے عرض کیا کہ پھر مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس لے لو وقت۔ اور راتوں رات چھپ کر بھاگ گیا، روم چلا گیا، واپس جا کے اپنا پرانا مذہب اختیار کر لیا، بادشاہت بھی مل گئی۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ بادشاہ بھی آ گیا اور اپنے مذہب پر واپس آ گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ عرصہ گزر گیا، ایک صحابی اپنی تجارت کے سلسلے میں وہاں گئے روم۔ اس کو پتہ چلا کہ کوئی صحابی آیا ہوا ہے مدینہ سے، عرب سے، تو مسلمان وہ پہلے رہ چکا تھا، لہٰذا کچھ نہ کچھ اس کے اندر محبت تھی۔ اس نے پیغام بھیجا، اس صحابی کو بلایا اور پوچھتا رہا کہ حضرت عمر کیا کرتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، مدینہ میں کیا ہوتا ہے، اور اس طرح اپنی باتیں بھی سناتا رہا، ان سے پوچھتا بھی رہا۔ آخر اس نے کہا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں، حکومت تو مل گئی ہے، پرانا دین تو اختیار کر لیا، لیکن میرے دل میں ایک سکون اور چین نہیں ہے۔ میں واپس مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بہانہ، کوئی معقول وجہ چاہیے جس سے میں مسلمان ہو جاؤں، یہاں کے لوگوں کو بھی تو مطمئن کرنا ہے۔ آپ ایسے کریں کہ 2 ضمانتیں مجھے دے دیں، بعد میں پوری ہوں نہ ہوں دیکھی جائیں گی۔ پہلی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بیٹی دیں گے نکاح میں، اگر میں مسلمان ہوں۔ ان صحابی نے کیا کہ ٹھیک ہے، اس کی میں بات کر لوں گا۔ دوسری یہ مجھے ضمانت دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر کے جائیں گے۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ فرمایا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کا شرعی نظام ہے، میں حضرت عمر سے بات کرتا ہوں۔ وہ واپس مدینہ آئے، حضرت عمر سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، ہاں کر دو اس مسئلے میں بھی کہ تجھے خلافت بھی دے دیں گے۔ وہ جب مسلمان ہوگا، اللہ پاک اس کو اسلام کی برکت سے یہ خیال اس کے دل سے نکال دیں گے کہ یہ مال و دولت، دنیا، یہ بادشاہت و خلافت وہ نہیں مانگے گا، آپ اس سے بات کر لو۔ وہ صحابی جب واپس روم گئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا تھا، میں نے پوچھا کس کا ہے، بتایا گیا کہ یہ جبلہ بن ایہم اسی بادشاہ کا جنازہ ہے۔
کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا۔ حضرت عمر کو بتایا تو ان کو بھی بہت افسوس ہوا کہ پہلے اس کو اس بات کی ہاں کر دی جاتی تو اس کا فائدہ ہو جاتا، یہ نقصان سے بچ جاتا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور زیادتی کسی غلام کے ساتھ کر رہا ہے، اسلام نے اس چیز کا فرق نہیں رکھا کہ بادشاہ اور غلام انسان ہیں، لہذا دونوں میں مساوات ہوگی، عدل و انصاف، برابری ہوگی، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک ملک جس میں عدل و انصاف ہو وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، بے شک کافروں کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس میں مساوات، عدل اور برابری نہیں ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، بے شک مسلمانوں کا ملک ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بندہ نواز صرف اللہ کی ذات ہے جو نواز رہی ہے، باقی سب بندے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی عدل و انصاف اور اسلامی مساوات کا نظام نصیب ہو۔